اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں موجود ہوں قدری شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور میں موجود علاقہ جس کا نام تلپل ہے۔ ابھی یہاں پر ہم آئے ہیں الحمدللہ زیارت شرف الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس جگہ جو کہ قدری تعلقہ میں موجود ہے تلپلہ، یہاں پر ایسے قدیمی مقامات جو پرانے زمانے کو یاد دلاتے ہیں وہاں موجود ہوں، اور رفتہ برفتہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ کس طرح پرانا ہمارا قدری شہر ہوا کرتا تھا۔ شہر قدری وہ عظیم شہر ہے جس کی تاریخ بھلا دی گئی، اور جس کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی جو کہ جنگوں سے بچنے کے لیے بنائی جاتی تھی۔ تقریباً 100 میٹرز لمبی یہ دیوار ایک مضبوط بارڈر ہے۔ زمانہ قدیم میں ان دیواروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بارڈرز اینیمی اٹیکس یعنی دشمن کے حملوں سے ڈیفنس کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اس دیوار کی ہائٹ اپروکسیمیٹلی 20 فیٹس ہوگی، اور یہ اس قدر مضبوط دیوار ہے حتیٰ کہ کینن اٹیکس یعنی توپوں کے حملوں سے بھی یہ سلطنت کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور شاید کہ یہ اس وقت کا بلند دروازہ یعنی انٹرنس گیٹ نظر آتا ہے جو سلطنت میں داخل ہونے کے لیے راستہ ہوا کرتا ہے۔ اب چونکہ اس کی دیکھ بھالی کوئی نہیں کر رہا، لہٰذا یہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہیں شہر قدری کے مٹتے ہوئے تاریخ کے نشان۔ اب آئیے ہم اپنی نیکسٹ منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت حبیب تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات ہم اپنے منزل پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس جگہ پر ہم موجود ہیں جس کی ہمیں تلاش تھی اور جو ہماری اصل میں منزل تھی سفر کی، تلپل کی بہت ہی قدیم مسجد، جو کہ ابھی ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ 600 سال پرانی مسجد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔
ایمان کی حرارت والوں نے مسجدیں کہاں کہاں بنا لی، سبحان اللہ۔ اللہ کے اولیاء جہاں جاتے رہے وہاں پر مساجد تعمیر کرتے رہے۔ ابھی جو میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں مسجد، یہی مسجد طلب اللہ کی قدیمی مسجد ہے، تقریباً 600 سال پرانی مسجد، سبحان اللہ۔ آپ جب اس کا سٹرکچر دیکھیں گے تو آپ کو یہ یقین ہوگا، یہ سمجھ آئے گا کہ یہ جس طرح حیدرآباد میں چار مینار ہے، اسی طرز انداز میں یہ مسجد بنائی گئی، اور لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے اس دکن ایریا کے اندر، جو دکن پلیٹوز ہے، اس ایریا کے اندر آندھرا، تلنگانہ اور تمل ناڈو اور کرناٹکا، کیرلا، ان علاقوں میں جو بھی تعمیر کرتے تھے تو وہ جو چار مینار ہے حیدرآباد کا، اسی طرز اسی انداز میں بنایا کرتے تھے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر اور اس کا سٹرکچر تمام آپ دیکھ کر سمجھیں گے کہ کس انداز میں پہلے تعمیر ہوتی تھی۔ یقیناً یہ چھوٹا سا سٹرکچر ہے، لیکن قدری شہر اور طلبہ ایک قریے میں اور 600 سال پہلے، تو یہ بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، چراغ یا رسول اللہ۔ میرے سونے گھر میں، میرے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، میں دیوانہ ہو ہی جاؤں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کش کول بھرتے بھرتے صلی اللہ، کش کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو، میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو، مل
میرے صدقہ پنجتن کا، میرے صدقہ پنجتن کا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت۔ پیچھے مسجد ہے اور ٹھیک اس کے سامنے قبرستان ہے، اور وہ بھی قدیمی قبرستان۔ آپ کو یہاں جو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے ایک مرتبہ کٹاگل، جو پہلے خطۂ گل کہلاتا تھا، جس کا نام ابھی کٹاگل ہے، وہاں پر بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی سیم اسی طرح کا سٹرکچر ہے، اور وہ بہترین ہے۔ انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں آگے کے مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی اس بلاگ میں بس اتنا ہے کہ آپ تلپلہ کے قدیمی مقام، قدیمی مسجد میں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے قدیمی عمارات اور یہاں پر ہونے والے قدیمی تعمیرات کو دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان قدیمی تعمیرات کی حفاظت فرمائے بد نظروں سے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہسٹری کو سلامت رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا سید المرسلین۔